اب وقت پر شادی نہیں کی جا رہی ہے تو آنکھیں زنا کریں گی، زنا کریں گی آنکھیں، گندے ارادے سے دیکھا جائے گا، ناپاک ارادے سے دیکھا جائے گا آپ کی بیٹی کی طرف۔ اور دوسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ کیا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمات میں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کن مسائل سے دوچار ہے۔ دشمنان اسلام ہماری نوجوان نسل کو تباہی، بربادی، کفر اور شرک کی طرف لے جانے کے لیے مکمل طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور خاص کر ہماری نوجوان لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نئے نئے حربے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مسلم معاشرے میں بے حسی اور بے دینی کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارے نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہی ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں
اس سے پہلے 2 ہفتوں کے بیانات میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. آج بھی مزید چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک سبب جس کی وجہ سے ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں یہ ہے کہ ان کی وقت پر شادی نہیں کی جا رہی ہے. وقت پر شادی کا ہونا ایک فطری ضرورت ہے. جس طرح انسان کو صبح اٹھتے ہی 1-2 گھنٹے بعد ناشتے کی ضرورت پڑتی ہے، دوپہر کا وقت آتے ہی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب دوپہر کا وقت ہو گیا، تم کھانا کھاؤ، تم کو ابھی کھانا کھانا چاہیے. نہیں، بلکہ خود اس کی فطرت کے اندر، نیچر کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ آدمی کو وقت آنے پر بھوک اور پیاس لگتی ہے. اسی طرح شادی بھی ایک فطری ضرورت ہے. شادی بھی انسان کی ایک نیچرلی قدرتی طور پر انسان کے اندر رکھی ہوئی ضرورت ہے. اگر وقت پر اس ضرورت کو پورا نہ کیا جائے، وقت پر اگر شادی نہ ہو تو پھر انسان غیر شرعی طریقے پر، غلط راستوں پر پڑ جاتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ ہم غیروں کی تہذیب سے متاثر ہیں، غیروں کا کلچر، غیروں کا طور طریقہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنایا ہوا ہے. 24 گھنٹے ہمارا رہن سہن اور ماحول بھی غیروں کا ہے، اور بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جو تعلیم اس کو دی جاتی ہے وہ غیر اسلامی تعلیم ہے. اور آدمی جو آنکھوں سے دیکھتا ہے صبح شام وہ غیر اسلامی ہے. اس کے علاوہ ماں باپ کی صحیح تربیت اولاد کو نہیں ملتی. خود ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں. خود ماں باپ کو ہی نہیں معلوم کہ اپنی اولاد کو اسلامی طریقے سے تربیت کیسے دی جائے. غیروں کا طریقہ ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہے. 24 گھنٹے ہم لوگ اپنی اولاد کو جو چیز دکھاتے ہیں، ٹی وی سیریلز کے ذریعے ہو، فلم کے ذریعے ہو، اور آج کل تو سب سے بڑا شیطان موبائل آیا ہوا ہے، اس کے ذریعے ہو، جو چیز ہم اپنی اولاد کو دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یا وہ خود ہم سے چھپ کر کے سیکھتی ہے، وہ سب غیر اسلامی طریقہ ہے. زمانہ جیسے چل رہا ہے، زمانے کے اندر جو چیز ہو رہی ہے، ہماری اولاد، ہماری بچیاں، ہمارے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہاں تک ہم لوگ غیر اسلامی طریقوں کو اپنا چکے ہیں کہ اگر اسلامی طریقہ ان کے سامنے بیان کیا جائے، قرآن کا حکم ان کے سامنے بیان کیا جائے، حدیث کا حکم ان کے سامنے بیان کیا جائے، تو وہ لوگ منہ پر انگلی رکھنے لگ جاتے ہیں.
تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب یا مفتی صاحب کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کیا طریقہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ زندگی بھر غیر اسلامی طریقوں کو دیکھا ہے، غیر اسلامی طریقوں کو اپنایا ہوا ہے، اس لیے جب اسلام کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کو قبول کرنے کے لیے وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے، بچی بالغہ ہو گئی فوراً اس کی شادی کی فکر کرو، بچی اگر بالغہ ہو گئی ہے فوراً اس کی شادی کی فکر کرو، رشتہ تلاش کرنا شروع کر دو۔ ابھی چھوٹی ہے اس خیال میں نہ رہے، آج چھوٹی ہے کل وہ بڑی ہو جائے گی، جیسے ہی بالغہ ہو گئی اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش ہو جانی چاہیے، چاہے اس کی شادی قانونی اعتبار سے چونکہ 18 سال ہے، 18 سال کی عمر میں ہی شادی کریں، لیکن رشتہ تلاش کرنا بالغہ ہوتے سے ہی شروع کر دیں، کیونکہ رشتہ تلاش کرنے میں ہی چند سال لگ جاتے ہیں۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، ابھی بچی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسکول میں پڑھ رہی ہے، بعد میں تلاش کر لیں گے رشتہ، وقت آ گیا تو سب ہو جاتا حضرت، وقت اگر آ گیا سب ہو جاتا، بعد میں دیکھ لیں گے، ارے وقت آ جائے گا تو شادی ہو جائے گی، وقت آئے گا تو آپ کی لڑکی کے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا۔ وقت آنے پر شادی ہونا جس طرح ایک یقینی چیز ہے آپ کے نزدیک، تو وقت آنے پر اس لڑکی کا غلط راستوں پر پڑ جانا یہ بھی اس سے زیادہ یقینی چیز ہے، کیونکہ نکاح ایک فطری ضرورت ہے، وقت پر اگر اس کو نہیں کیا گیا تو پھر غلط راستوں پر وہ پڑ جائے گی۔ اور دن بھر کیا چیز دیکھ رہی ہے، فلموں کو دیکھ رہی ہے، جس بچی کو کچھ نہیں معلوم فلم دیکھ کر کے وہ بچی سب کچھ معلوم کر رہی ہے، لڑکا کیا ہوتا ہے اور محبت کیا چیز ہوتی ہے، لو افیئر کیا ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے، یہ ساری خرابیاں فلم دیکھ کر کے بچیوں کے اندر آ رہی ہے۔ اور باپ دیکھتا ہے بے حس ہے، گھر کے اندر خود 5 لاکھ روپے کا سامان رکھا ہوا ہے، ٹی وی اسٹیشن بنایا ہوا ہے، ٹی وی قبر جتنی بڑی ٹی وی کو لا کر کے رکھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے، باپ بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی ساتھ میں بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے، جوان لڑکا بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، سب کے دلوں میں ایمان مردہ ہو چکا ہے، سب کے دل مرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے ناپاکی کو دیکھا جا رہا ہے، گندگی کو دیکھا جا رہا ہے، باپ ساتھ میں ہے، بیٹی ساتھ میں ہے، ماں ساتھ میں ہے، بیٹا ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے اندر حس نہیں ہے، کسی کے اندر شرم اور حیا ہے ہی نہیں، غلط چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ میری بیٹی بڑی پاک دامن ہے، میرا بیٹا بڑا پاک دامن ہے، نماز پڑھنے والا ہے، میری بیٹی تہجد گزار ہے۔ کچھ بھی ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، کچھ بھی ہو، فطری ضرورت ہے شادی کا ہونا۔ جس طرح وقت آنے پر انسان کو بھوک لگتی ہے، وقت آنے پر شادی کی طرف خیال جاتا ہے، اگر اس فطری ضرورت کو وقت پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر آدمی، آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی غلط راستے پر پڑ جائے گی۔ اب غلط راستہ کیا ہے؟ غلط راستہ کیا ہے وہ بھی آپ کو کھل کر کے بتا دیتا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا تو پھر کون بتائے گا؟ آپ کے گھر گھر آ کر کے آپ کے پیر پکڑ کر میں نہیں بتا سکتا،
یہاں بتا دے رہا ہوں غلط راستے کیا ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں لڑکی کا تعلق اگر کسی اجنبی سے ہو گیا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے یا کسی اور طریقے سے وہ بات چیت کرتی ہے اور اس کے ساتھ آتی جاتی ہے، پارکوں میں ادھر ادھر گھومتی ہے، یہی غلط راستہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ غلط راستہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی غلط راستے ہیں، اور بھی غلط راستے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. وہ غلط راستے کیا ہیں؟ نگاہوں کو ناپاک کرنا. وقت پر شادی نہیں ہوئی، نگاہ ناپاک ہو جاتی ہے. راستے سے گزرنے والی ہر عورت کو ہمارا نوجوان لڑکا اپنی بیوی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ جب وقت پر اس کی شادی نہیں ہوگی، اس کی نگاہ ناپاک، ہر عورت کو وہ اپنی بیوی سمجھنے لگتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں خالہ کا بیٹا ہے، گھر میں آ گیا ہے، ہماری بچی سے بات کے لیے تو کیا ہو گیا، ماموں کا لڑکا ہے، پھوپھا کا لڑکا ہے، بھائی کا لڑکا ہے. ارے بھائی وہ کچھ بھی ہو، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، ابھی جوان العمر ہے. آپ کی لڑکی کے ساتھ وہ بات کرے گا، پردہ نہیں ہوگا اور بلا ضرورت کی گفتگو ہوگی تو وہ آپ کی لڑکی کو اپنی بیوی سمجھ کر کے بات کرے گا. اگرچہ اظہار وہ نہیں کرے گا، اور آپ کی لڑکی بھی کوئی آسمان سے ٹپکی ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہ ضرورت ہے، یہ فطری ضرورت پوشیدہ ہے. وہ بھی جب کسی نوجوان لڑکے سے بات کرتی ہے، اپنے دماغ میں اس کو اپنا شوہر تصور کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور بات کرتی ہے. حضور نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ العینان تزنیان، انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں، میری بات ہے، آپ جھٹلا دو، مجھے کہہ دو تم نے غلط کہا، یہ میری بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. العینان تزنیان، ہماری آنکھیں زنا کرتی ہیں. اب وقت پر شادی نہیں کی جا رہی ہے تو آنکھیں زنا کریں گی، زنا کریں گی آنکھیں. گندے ارادے سے دیکھا جائے گا، ناپاک ارادے سے دیکھا جائے گا آپ کی بیٹی کی طرف. اور دوسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ کیا؟ آپ کو تعجب ہوگا یہ جملہ سن کر جو ابھی میں آگے بولنے جا رہا ہوں، آپ کو یقیناً تعجب ہوگا، اور میں مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر کے بول رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل مسجد میں بیٹھ کر کے یہ بات بیان کی ہے. میں تو یہاں بول رہا ہوں، حضور نے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. کیا فرمایا؟ ناکح الید ملعون، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنے والا ملعون ہے. وقت پر اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو، لڑکا بھی اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، لڑکی بھی اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ناکح الید ملعون، ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کرنے والا مرد اور عورت یہ کیا ہے؟ ملعون ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. اس لیے وقت پر شادی کر دینی چاہیے. معاشرے کو نہیں دیکھنا، کلچر سارا خراب ہو چکا ہے، ستیہ ناش ہو چکا ہے. معاشرے کو ہرگز نہیں دیکھنا، اسلامی کلچر کو دیکھنا، اسلامی تعلیم کو دیکھنا. قرآن نے کیا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. ساری کائنات کو پیدا
ساری کائنات کو بنانے والے پروردگار نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی تعلیم قرآن اور حدیث کے ذریعے دی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وقت پر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، گندی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، گندی چیزوں کو سنا جا رہا ہے، اور اسکول کے اندر جو سسٹم ہے کوئی ایجوکیشن والا سسٹم، اس کی وجہ سے بھی ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تو وقت پر شادی ہو جانی چاہیے۔ لڑکے کی عمر 21، لڑکی کی عمر 18 قانونی اعتبار سے، ورنہ اسلامی اعتبار سے تو بالغ ہوتے ہی اس کا رشتہ طے کر دو، تاکہ اس کی توجہ ایک طرف کو رہے، ادھر ادھر اس کی ناپاک نگاہ نہ جائے۔ وقت پر شادی کا نظم کرنا، وقت پر رشتہ طے کرنا اور وقت پر شادی کرا دینا۔ وقت پر شادیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ایک وجہ تو یہی ہے کہ ماحول سے متاثر ہیں۔ اگر میں نے اپنی لڑکی کی شادی 18 سال میں کر دی، ہمارے فلاں رشتہ دار کیا کہیں گے؟ کیا رہے انہیں 18 سال کی بچی کو شادی کر ڈالا، چھوٹی بچی، حالانکہ 18 سال عمر ہے۔ آج کل کی لڑکیاں 11 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی کیا؟ آج کل کی بچیاں 10-11 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں۔ جب بچیاں 10-11 سال میں بالغہ ہو رہی ہے تو 1-2 سال کے بعد ہی ان کے دلوں میں شادی کے خیالات آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے میں 18 سال میں شادی کریں تو وہ بھی دیر ہے۔ یہ 18 سال کی عمر آج سے 50 سال بنایا ہوا قانون ہے، جبکہ لڑکیاں 15 سال میں بالغہ ہوا کرتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وقت کے اعتبار سے قانون نے اگر 18 سال بتایا ہے تو بالکل ٹھیک بتایا ہے، کوئی غلط نہیں۔ آج کل لڑکیاں 11 سال میں بالغہ ہو رہی ہیں۔ بالغہ ہونے کی وجہ کیا؟ کھانا پینا پورا ڈپلیکیٹ ہے، پورا ڈپلیکیٹ۔ جو چیز، جو سبزی ترکاری 1 مہینے میں اگ کر کے آنا چاہیے، اس کو انجیکشن دے کر کے 1 ہفتے میں ہی اگایا جا رہا ہے۔ گوشت کو بھی، مرغی کو بھی، جو 6 مہینے میں بڑی ہونی چاہیے اس کو بہت جلدی انجیکشن دے کر، ادھر ادھر کی خوراک دے کر کے 1 مہینے کے اندر ہی 1-1.5 کلو کی مرغی بنائی جا رہی ہے۔ جب اس کو ایسی چیزوں کو کھائیں گی ہماری بچیاں اور بچے تو جلدی بالغ ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر 18 سال میں آپ شادیاں کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ ماحول کی طرف توجہ نہیں دینا، آپ کو اکیلے اپنے قبر میں جانا اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑوسیوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کو اپنا حساب دینا، پڑوسی کو اس کو اپنا حساب دینا۔ اس لیے آپ اور میں اپنا پہلے مسئلہ حل کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق مسئلہ حل کریں۔ تو وقت پر شادیاں نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ماحول سے ہم لوگ متاثر ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا۔ زمانہ جائے بھاڑ میں، ہمیں اپنا مسئلہ حل کرنا، اپنی بچی کا ایمان بچانا ہے، اپنی بچی کی نگاہوں کو پاک کرنا، لڑکوں کے نگاہوں کو پاک کرنا۔ اسی طریقے سے وقت پر شادی نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹا ہوتا ہے اور ایک بیٹی بھی ہوتی ہے۔ بیٹے کی عمر 20 سال ہو گئی، بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ ابھی 16 ہے یا 17 ہے۔ یہ 20 سال کا لڑکا ہو چکا ہے، بالغ ہو کر اس کو کتنے سال ہو گئے؟ کم سے کم تو 5 سال ہو گئے، اور آج کل کے حساب سے 7 سال ہو گئے بچے کو بالغ ہو کر کے، اور بیٹی ابھی بالغہ ہوئی 2-3 سال ہوئے ہیں۔ اب بیٹے کا رشتہ نہیں کیا جاتا، لڑکے کا رشتہ
نہیں کیا جاتا. کیوں؟ گھر میں بھان رکھ لے کو کیا رہے تیری شادی کرنا. لوگوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے. گھر میں لڑکی ہے، پہلے اس کا نکاح ہو، بعد میں لڑکے کا نکاح کریں گے. اب لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے کرتے 10 سال ہو جاتا ہے، ادھر لڑکے کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لڑکی کی عمر 25 کو پہنچی، لڑکے کی عمر 30. اب 25 سال کی عمر میں اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. وہ لڑکی بالغ ہونے سے لے کر 25 سال تک اس نے جو 10-12 سال انتظار کیا، کیا اس نے بالکل پاک دامن ہو کر کے یہ 10 سال گزارے ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی برقع پہن کر کے جاتی ہے تو یہ پاک دامن ہے، نماز پڑھ لیتی ہے تو یہ پاک دامن ہے. نہیں، اس کے دل کی کیفیات کیا ہیں، اس کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، وہ کیا کیا چیزوں کو دیکھ رہی ہوگی آج کے دور میں، آج کے ماحول میں، جبکہ اس کے ہاتھ میں ساری گندگی ناپاکی موجود ہے. اب یہ لڑکا 30 سال اس کی عمر ہے، دن بھر یہ بازاروں میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے. اس کی دوستیاں بھی ناپاک والی دوستیاں، بازار بھی، ماحول بھی گندا، اور جن چیزوں کو یہ دیکھتا ہے وہ اور زیادہ گندا ماحول. اب اس کا رشتہ آپ تلاش کریں گے، اس کو رشتہ ملتے ملتے 2-3 سال لگ جاتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ مناسب رشتہ نہیں ملتا، مناسب رشتہ نہیں ملتا. کیوں؟ عمر زیادہ ہو گئی، 32 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے. الٹا سیدھا رشتہ مل جاتا ہے، بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، بالآخر طلاق ہو جاتی ہے. شوہر جو ہے وہ لڑکا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لائق یہ رشتہ نہیں ہے. اصل میں یہ خود لائق نہیں ہے اس لڑکی کے لیے، یہ لڑکا خود لائق نہیں ہے اس لڑکی کے لیے. کیوں؟ 15 سال میں بالغ ہوا، 32 سال میں شادی ہو رہی ہے، پورے 17 سال کا زمانہ گزرا ہے. اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے ماحول میں کوئی لڑکا 17 سال تک پاکی کے ساتھ گزارا ہوگا؟ روزانہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، راتوں کی نیند نہیں آ رہی ہے. اس نے کتنی دفعہ اپنی جوانی کو تباہ و برباد کیا ہوگا، اپنی آنکھوں کو تباہ و برباد کیا ہوگا. یہ سب میں نہیں بول رہا ہوں، شریعت بول رہی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، ناکح الید ملعون، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنے والا ملعون ہے. اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس کے اوپر پڑتی ہے. غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی غلطی ہے کہ انہوں نے وقت پر شادی نہیں کی. اور اسی طرح لڑکا انتظار میں رہتا ہے کہ میری بہن کی شادی ہو جائے تو میں شادی کر لوں گا. ارے بھائی، تم دوسرے کی بہن کو شادی کر لو، اس کا بھائی تمہاری بہن سے شادی کر لے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ لڑکا اس انتظار میں ہے کہ میری بہن کی پہلی شادی ہو جائے، بعد میں کروں گا. اسی طرح وہاں وہ لڑکا انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس کی بہن کی شادی ہو جائے تو بعد میں یہ لڑکا شادی کرے گا. اس طرح دونوں لڑکے انتظار میں ہیں، اور ادھر لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب عمر بڑھے گی، ان کی دلی خواہش کے اندر اور ابھار آئے گا، دلی خواہش اور پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور ناجائز تعلقات قائم ہونے لگ جائیں گے، اور ہو رہے ہیں. وقت پر شادی کا نظم کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لڑکیوں کی وقت پر شادیاں نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر سمجھا ہوا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ان کی شادیوں کو روکا ہوا ہے. حالانکہ آپ اعلیٰ تعلیم دلوائیں، پڑھائیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن شادی بھی تو کرا دیں. بالغہ ہو گئی، چند سال گزر گئے، شادی کرا دیں. شادی کے بعد اس کو پڑھائیں،
اگر آپ کو پڑھانے کی خواہش ہے شادی کے بعد آپ اس کو تعلیم دلوائیں، کون منع کر رہا ہے؟ شریعت منع نہیں کرتی ہے، پڑھائیں آپ. لیکن پڑھائی کو آگے بڑھانے کے لیے لڑکیوں کی شادیوں کو روکا جاتا ہے. بالآخر وہ اس میں اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے پڑھتے اس کو افیئر ہو جاتا ہے، غیروں کے ساتھ افیئر ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہماری لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو لڑکیوں کی شادیاں وقت پر نہ ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیونکہ غیروں کی طرف سے سازشیں چلی ہوئی ہیں. غیر بالکل منہ کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان لڑکی ملے تو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو. باضابطہ میڈیا کے اندر وہ لوگ اعلانات کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بچی سے تمہارا رشتہ قائم ہو گیا تم کو ہم اتنا انعام دیں گے، شادی کر کے گھر لائے اتنا انعام دیں گے، مکمل تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پاس رہے گی، اور کورٹ میرج کروایا جاتا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. وقت پر شادی کرنا چاہیے. بچی بالغہ ہوتے ہی اس کا مناسب رشتہ تلاش کریں. مناسب رشتہ تلاش کریں گے ضرور مل جائے گا. اصل میں ہم لوگ دولہا تلاش نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کیا تلاش کرتے ہیں؟ ماحول کیا چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اسی حساب سے اپنی لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے اس طریقے سے رشتہ نہیں تلاش کرتے. حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے دینداری کو دیکھو، دین کو مقدم رکھو، اور اپنی لڑکی کا رشتہ دیندار کے ساتھ کرو. اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ دیندار ہو بس چاہے کچھ نہ کماتا ہو، کچھ نہ کھلا سکتا ہو، مہر ادا نہ کر سکتا ہو، یہ مطلب نہیں ہے. وہ بھی دیکھنا ہے. فرسٹ پریفرنس دینداری کو دیکھنا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دینداری کو نہیں دیکھتے، سب سے پہلے مالداری کو دیکھتے ہیں، اس کا سٹیج، اس کا گریڈ، پریسٹیج، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور ادھر لڑکی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایسے ہی کمپیریزن اپنے اڑوس پڑوس کے رشتوں کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر آیا، ادھر پڑوسی کی بچی کا رشتہ کیسا آیا؟ انجینئر آیا. فلاں رشتہ دار کے یہاں لڑکی کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ فلاں انجینئر سے ہوئی، تو میری بچی کی شادی بھی کیا ہونا؟ کسی انجینئر سے، ڈاکٹر سے، یا فلاں سے ہونا. اس طرح ہم لوگوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے رشتے نہیں مل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مسلمان لڑکے پڑھنے والے کم ہیں، لڑکیاں پڑھنے والی زیادہ. لڑکی ڈگری پڑھی ہوئی ہے، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ڈگری پڑھے ہوئے لڑکے نہیں مل رہے. لڑکی MBBS کی ہوئی ہے، رشتہ تلاش کر رہے ہیں، MBBS پڑھا ہوا کوئی لڑکا نہیں مل رہا. لڑکی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر کی ہوئی ہے، رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے تو بزنس میگنیٹ مل رہا ہے، کوئی دکان چلانے والا مل رہا ہے، کوئی سعودی ریٹرن مل رہا ہے، لیکن اس کے لیول کا پڑھا ہوا لڑکا نہیں مل رہا ہے. کس نے کہا یہ مصیبت سب اپنے سر پہ ڈالنے کو؟ لڑکی کو اتنا زیادہ پڑھانے کے لیے کس نے کہا؟ لڑکی تو گھر کی مالکہ بننے کے لیے ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے، شوہر کی خدمت کرنے کے لیے ہے. وہ بازار کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے کہ وہ آفسوں میں پینٹ شرٹ پہن کر کے گھوم کر کے جائے، غیر محرم سے بات چیت کرے. وہاں پر جاتی ہے تو برقعے پر اعتراض، چل تیرا برقع اتار، برقع اتار کر کے بات کر، شیک ہینڈ ملانا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام اس کو کرنے پڑتے ہیں. کس نے کہا یہ مصیبت خریدنے کو؟ تو اعلیٰ تعلیم لڑکیوں کو دلوانے سے یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں. اس لیے ان کی تعلیم کو کم کرائیں، پھر دیکھیں کتنے سارے رشتے آپ کو آپ ہی کے محلے میں مل جائیں گے. اور ادھر ادھر جو تانک جھانک کرتے ہیں
کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کے گھر میں پورے جمایا کو انجینئر. ایک عورت کا میرے پاس فون آیا بہت دور سے, تقریباً 400-500 کلومیٹر دور سے. کسی نے میرا نمبر دیا ہوگا وہاں میرا جاننے والا کہ ان سے بات کر لو. فون آیا, حضرت ہماری بچی کا رشتہ نہیں جم رہا ہے, آپ کوئی دعا بتا دیں. میں نے دعا بتا دیا, فلاں دعا پڑھو, لڑکی سے بھی کہو قرآن شریف کی فلاں صورت پڑھے. کرتے رہے 1 سال ہو گیا. سال کے بعد پھر فون آیا, حضرت تمہیں دیے سو دعا میں کیا بھی دم نہ ہے, دوسری کوئی دعا بتائیں, رشتہ نہیں مل رہا ہے. میں نے کہا دعا کے اندر دم ہے, تمہارے اندر دم نہیں ہے. بلٹ کو ریوالور کے اندر رکھ کر کے شوٹ کریں گے تو وہ بلٹ کام کرے گا, بلٹ کو کیٹرویل کے اندر رکھ کر کے شوٹ کریں گے تو بلٹ کام نہیں کرے گا. میں نے کہا پہلے اپنی نیت درست کرو, وہی دعا پڑھو, انشاءاللہ رشتہ ملے گا. پھر 6 مہینے کے بعد پھر فون آیا, حضرت رشتہ ملتا نہ ہے, تمہیں بولے سکا کرے پھر بھی. پھر میں نے سوچا یار اس سے کچھ سوال کروں. میں نے کہا اگر اجازت ہے تو 1-2 سوال پوچھ لوں. اس عورت نے کہا جی ضرور پوچھئے. میں نے کہا کہ آپ کیسا لڑکا تلاش کر رہی ہیں؟ وہ بولے حضرت ہمارے سگیا میں پورے انجینئر ہیں, جتنے بچے ہیں سب کے شادی کو انجینئراں کے ساتھ ہوئے ہیں, ہماری بچی کے لیے بھی ہم ایک انجینئر کو تلاش کر رہے ہیں, اس لیے ابھی تک کوئی انجینئر نہیں مل رہا ہے. میں نے پوچھا آپ کی بچی کیا پڑھی ہوئی ہے؟ بولے انٹرمیڈیٹ. اور جن لڑکیوں کا نکاح انجینئر کے ساتھ ہوا وہ لڑکیاں کیا پڑھی ہوئی ہیں؟ وہ بولے وہ سب ڈگری پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا یہی وجہ ہے, تم نے کیا کیا, ڈگری پڑھی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ اپنی لڑکی کو کمپیئر کیا تاکہ تمہاری پرسٹیج رہے, تمہاری عزت رہے کہ میرے گھر کا جمع بھی کیا انجینئر ہے. لڑکی کا ستیاناش کر دیا. لڑکی کی عمر 28 سال ہو گئی, ابھی تک نکاح نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماحول کا اثر لے لیا. ان کے گھر میں انجینئر ہے تو ہمارے گھر میں بھی انجینئر ہونا, پورے انجینئر ہے تو ڈاکٹر کہاں سے آئے گا؟ ڈاکٹر بھی تو ہونا چاہیے, ٹماٹر بیچنے والا بھی تو چاہیے, کپڑے سینے والا بھی تو چاہیے. مناسب رشتہ مل جائے, لڑکا کمانے والا ہو, آپ کی بچی کو اچھی طریقے سے پال لیتا ہو, چاہے کوئی بھی نوکری کرتا ہو, حلال طریقے سے کرتا ہو, اس میں پرسٹیج وغیرہ نہیں دیکھنا, ادھر ادھر کی چیزوں کو نہیں دیکھنا. یہ کہہ کر کے میں نے ان کو کہا آئندہ سے میرے پاس فون نہیں کرنا, شادی ہو جانے کے بعد ہی فون کرنا. میں نے جیسا بتایا ویسے ہی رشتہ تلاش کرو, فوراً شام تک تم کو رشتہ مل جائے گا. خواہ ادھر ادھر کمپیئر کر کے تم رشتہ تلاش کر رہی ہو اور نام رکھ رہی ہو کہ دعا صحیح نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد سے آج تک میرے پاس ان کا فون نہیں آیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے خود اپنے اوپر بہت ساری مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کی شادیاں وقت پر نہیں ہو رہی. اسی طرح کیا کرتے ہیں, ہمارے بھائی کے بیٹے کو ابھی شادی ہوئی نہیں ہے, ہماری بچی کیسا کر ڈالنا ہمیں؟ بھائی تمہاری بچی کا رشتہ مل گیا کر دو, اس کی بچی کا رشتہ ابھی نہیں ملا اگلے سال ملے گا وہ کر لیں گے. اس طرح ہزاروں چیزیں ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جس کی وجہ سے لڑکیوں کی وقت پر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اور وقت پر شادی نہ ہو تو لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میں جو باتیں بول رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی یا سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ, پورا کلچر کیا ہے, غیروں کا ہے, ادھر ادھر کا دیکھا دیکھی ماحول ہے. اسلامی کلچر ہمارے پاس نہیں, دین کی بات ہم نے کبھی سنی نہیں ہے, قرآن کی بات ہم نے سنا نہیں ہے, حدیث کو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. جمعہ بیان سننے کے لیے بھی بالکل لاسٹ میں آتے ہیں جب امام صاحب بولتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو مسجد کے سیڑھیوں پر نوجوان قدم رکھتے رکھتے آمین بول کے اندر آتا ہے. اب اس نے کیا دین سنا,
کیا دین اس نے سنا؟ جمعہ میں ہونے والے بیان میں بھی اگر وقت پر حاضر نہ ہو وہ کیا سمجھے گا؟ اور جتنے لوگ سنتے ہیں یہ جا کر اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ساتھیوں میں نہیں بولتے تو پھر دین کی بات پھیلے گی کیسے؟ شیطان اور باطل اپنی باطل نظریات کو پھیلانے میں کامیاب ہے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پھیلاتے ہیں، لیکن دین ہم پھیلانے میں پیچھے ہٹے ہوئے، جو بات سنتے ہیں گھر جا کر کے نہیں بتاتے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں کو نشر کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔